بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ تمام صحافی دوستوں کا شکریہ کہ آپ لوگ تشریف لے کر آئے ہیں. آج 4-5 ایشوز ہیں جن ایشوز پہ ہم نے سوچا کہ ہم میڈیا کو اس پہ آگاہ کریں. سب سے اہم اور امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے کہ اسی ماہ اس مئی کے مہینے میں 2026 میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ شاہراہ بھٹو کو مکمل طور پر پبلک کے لیے کھولنے جا رہی ہے. اس سے پہلے فیز میں اس کو کھولا گیا, پھر سیکنڈ فیز میں اور تھوڑا بڑی اس کی الائنمنٹ کی گئی, اور اب جو ہے شاہراہ بھٹو جو ہے وہ آپ کے جو ہائی وے ہے آپ کا موٹر وے M9 اس کو ڈائریکٹ کنیکٹ کرے گا, اور اس سے جو سفری سہولیات ہیں کراچی کے شہریوں کے لیے کم از کم 1 گھنٹہ جو ہے ان کا وہ اس سے سیو ہوگا. جو شہر میں آنے کا جو 1 گھنٹہ ہے جو کہ بہت زیادہ ڈسٹربنگ ہوتا ہے کیونکہ رش بہت ہے, ٹریفک بہت ہے, پاپولیشن بہت زیادہ ہے, تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی جانب سے جو سب سے بڑی اور اہم میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک سہولت دی جا رہی ہے وہ کراچی کے شہریوں کو کہ یہ اربوں روپے کی مالیت کا شاہراہ بھٹو, جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ اس سے یہ گیم چینجر کے طور پر ٹریفک کے لیے بھی ہوگا, ٹریفک کے سولوشن کے لیے بھی ہوگا, اور اس کے علاوہ جو لوگوں کی سہولیات جو ہے وہ ان کے لیے ایک بہت ہی اہم قدم ہے. اور اس میں اسی ماہ کے اینڈ میں جیسے اس کا افتتاح ہو جائے گا تو اس سے جو بھی لوگ کراچی سے اگر صوبے سندھ کے دوسرے شہروں میں جاتے ہیں ہوں, یا پھر جو لوگ جو ہے وہ پاکستان کے دوسرے علاقوں میں جاتے ہوں, ان کے لیے بھی وہ سفر کا وہ ٹائم جو ہے وہ ان کو محفوظ کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور گیم چینجر اسکیم تھی جس کو اسی ماہ پہ کمپلیٹ کیا جا رہا ہے. اور کوشش یہ ہے, ایک اور خوشخبری بھی ہے کہ ایک اور پروجیکٹ جو ہے اس کی بھی گراؤنڈ بریکنگ شاید ہم اسی دن کریں یا 1-2 دن آگے پیچھے کریں. وہ یہ ہے کہ جی کراچی پورٹ سے لے کے تاج حیدر برج تک جو ہے ایک خاص ایک روڈ بنایا جا رہا ہے خصوصی طور پر, اور وہ بھی جو ہے ایک گیم چینجر ہوگا. کراچی پورٹ سے لے کر جو ہے جو آپ کی قیوم آباد کہہ لیں یا آپ کہہ دیں کہ یہ جو تاج حیدر برج بنی ہے وہاں تک, تو اس سے کنیکٹیوٹی جو ہے وہ بہت آسان ہوتی جائے گی, اور اس کنیکٹیوٹی سے لوگوں کو بہت زیادہ سفری سہولیات ہوں گی. تو پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ جو ہے اس نے تمام اس طرح کے پروجیکٹس, اس طرح کی کوششیں کی ہیں کہ اس طرح ایسے پروجیکٹس لائے جائیں جس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ سہولیات ملیں. اس کے ساتھ جو مزید اس وقت کراچی میں وہ بریجز, انڈر پاسز اور جو ہے جو روڈز انفراسٹرکچر ہے اس پہ کام چل رہا ہے. اس پہ KMC بھی کام کر رہی ہے, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی کام کر رہا ہے. تو حکومت سندھ کی اولین ترجیح یہ ہے کہ کراچی کے جتنے میگا پروجیکٹس ہیں ان کو جلد از جلد جو ہے اس کو بنایا جائے. اس بیچ میں کچھ پروجیکٹس ہمارے ایسے ہیں جس میں بیچ میں کچھ التوا کا شکار ہوئے تھے, ان پہ بھی کام چل رہا ہے. جیسے ریڈ لائن BRT ہے, اس پہ بھی ڈیفینیٹلی وہ آج کل ایک بہت بڑا ایک ہاٹ ٹاپک, اور اس نے بڑا برا نام اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں سہنا پڑا ہے. تو اس میں بھی جتنی بھی ہماری کوششیں تھیں کہ اس پروجیکٹ کو نیک نیتی کے ساتھ اور جتنا جلد از جلد اس کو مکمل کیا جائے, لیکن چیلنجز ہوتے ہیں جو شہر کے جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس میں یوٹیلیٹی ٹرانسفر کے بڑے چیلنجز ہوتے ہیں. کہیں کہیں پہ جو ہے پوزیشن کے جو ڈیپوز کی وہاں پہ بڑا اس میں جو چیلنج رہا, 3 سال تک جو ہے ڈیپوز کی پوزیشن کا ہمارے لیے ایک ایشو چلتا رہا. پھر باقی بھی ایشوز تھے, کبھی سول ایویشن کا ایشو آ جائے, کبھی کسی اور محکمے کا ایشو آ جائے, تو وہ اس کے بعد بھی پھر بیچ میں کانٹریکٹر کے ساتھ ایشو ہوئے, اور اس میں بھی ہم نے نیک نیتی کے ساتھ کوشش کی کہ سرکار کے پیسے بچائے جائیں. جو اب ڈیلے سمجھتے جو بھی چیز اس میں صرف یہ تھی کہ سرکار کا پیسہ کس طرح بچایا جائے, کیونکہ وہ پبلک کا پیسہ ہے. اس کو سیو کرنے کے لیے ہماری کانفلکٹس بھی ہوتے رہے, ان کے ڈسپیوٹ بورڈ کی بھی ہماری ان سے میٹنگیں ہوتی رہیں. ڈسپیوٹ بورڈ کے فیصلے جو کہ ان کے حق میں تھے, پھر ان کو ہم نے ان کو چیلنج بھی کیا, پھر ان سے نیگوشیشن بھی ان دنوں میں کی. ہم نے کچھ پیسے ان سے کم بھی کروائے, لیکن پھر بھی وہ کام وہ نہیں ہو پا رہا تھا. تو اسی لیے ہی حکومت سندھ نے جو ہے وہ پھر وہ کانٹریکٹ ٹرمینیٹ کیا, اور پھر FW جو ہے وہ کام کر رہی ہے, اور بہت دن رات FW کی طرف سے کام چل رہا ہے. تو اس وقت ہماری فرسٹ پرائرٹی کہ جو مکس ٹریفک لین ہے اس کو کمپلیٹ کریں.
تو وہ BRT بھی ایک اسٹیٹ آف دی آرٹ بن رہی ہے. ٹھیک ہے, کچھ بڑے پروجیکٹس کے لیے کچھ کڑوے گھونٹ کچھ لوگوں کو تکلیف ہوئی ہے, اس کی تکلیف کا معذرت خواہ بھی ہے, لیکن یہ میں ضرور کہتا چلوں کہ جی اس کا مقصد کہیں پہ بھی جو ہے گورنمنٹ کی جانب سے یا ادارے کی جانب سے کوئی بدنیتی نہیں تھی. اس کے علاوہ جو ایک بہت بڑا کام ابھی ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ ہم لوگ گئے تھے چائنا, اور چائنا میں اہم پروجیکٹس جو ہے اس کے MOU سائننگ ہوئی ہے, ایگریمنٹ سائن ہو رہے ہیں ان کے. اس میں جو کراچی کے لیے سب سے بڑا پروجیکٹ ہے وہ ہے ڈی سیلینیشن پلانٹ, جو کہ کراچی کے شہریوں کے لیے ایک بہت بڑا پانی کا ایشو ہے. اس پانی کے ایشو کے لیے ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے وہ وہاں پہ MOU سائن ہوا ہے, اور چائنیز کمپنی یہاں پہ ڈی سیلینیشن پلانٹ لگائے گی اشتراک سے, اور اس سے جو ہے کراچی کے شہریوں کا جو پینے کے پانی کا مسئلہ ہے اس کے حل کے لیے ایک نہایتی امپورٹنٹ قسم کی میں سمجھتا ہوں کہ پیش رفت ہوگی, اور اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ وہ ڈی سیلینیشن پلانٹ جو ہے جب وہ لگ جائے گا تو دنیا کے ڈی سیلینیشن پلانٹ تھوڑا مہنگا ہوتا ہے, یہ میں بتاتا چلوں, مہنگا سولوشن ہوتا ہے, لیکن کیا ہے کہ آپ کو جو ہے اپنے جس طرح کی آپ کی پاپولیشن ایکسپینڈ ہو رہی ہے آپ کو آلٹرنیٹ اپنے ریسورسز بنانے پڑیں گے ڈرنکنگ واٹر کے لیے, تو اس کے لیے ہی حکومت نے یہ فیصلہ کیا. اس کے ساتھ MOU میں ہمارے ایگریکلچر محکمے کے لیے اور ایگریکلچر کی جو ہمارے فیلڈ ہے صوبے کی, اس کے لیے MOU سائن ہوئے پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ چائنا میں. اور وہ MOUs میں بھی جو ہے جو ایگریکلچر کی اس وقت پانی کی ایک بہت بڑی جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا میں جو ہے ایک بڑا چیلنج ہے, تو زمین بھی کاشتکاری جو ہے وہ پانی کے بغیر ہو نہیں سکتی. تو اس کو پانی کے اس کم پانی میں کس طرح اچھی کراپ ہو, اچھی ییلڈ بنائی جائے, اس کے لیے ایگریکلچر جو ہے کے لیے اس پورے فیلڈ کو آگے کرنے کے لیے چائنا میں یہ ایگریمنٹس ہوئے. پھر جو ہے لائیو اسٹاک, جانوروں میں جو بیماریاں ہیں اس کے لیے ان کو جانوروں کے منہ میں جو بیماری آتی ہے اس کے لیے بھی MOU سائن ہوئے چائنا میں. تو وہ بھی پریزیڈنٹ صاحب کا ویژن تھا کہ کیونکہ آپ کا اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کے پاس جو آپ کا رورل آبادی ہے اس کے پاس دو ہی رستے ہوتے ہیں اس کی اکانومی کے, یا ایگریکلچر یا لائیو اسٹاک. تیسری کوئی ان کے پاس سورس نہیں ہوتی ان کو زندہ رہنے کے لیے یا اپنی معاشی حالات کے لیے. ان دونوں کو کے لیے بھی وہ جو ہے بہت امپورٹنٹ MOUs جو ہیں وہ سائن ہوئے, اور اب اس کے بعد چیف منسٹر صاحب نے میٹنگس بھی کیے ہیں, اس پہ پیش رفت بھی ہم نے کیے. تو یہ چائنا کا جو وزٹ تھا جس میں آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑی کامیابی ملی ہے پاکستان کو پریزیڈنٹ صاحب کو وہاں جانے سے. پریزیڈنٹ صاحب کو وہاں پہ ہمیشہ جو ہے ایک پاکستان چائنا کا دوست سمجھ کے جو ہے ان کو وہاں پہ ویلکم کیا جاتا ہے. اور انہوں نے وہاں پہ جب ہم گئے تو انہوں نے شہید قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب سے لے کر جو انہوں نے ان کے سربراہ چیئرمین ماؤ سے جو ان کی ملاقات ہے ان کو انہوں نے اجاگر کیا. پھر شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کر پھر جو ہے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو فارن منسٹر تھے اس کو بھی. تو یہ 3-4 جنریشنز کا جو ہے یہ چائنا کے ساتھ جو ہے پاکستان کا ایک دوستانہ روابط ہیں, اور ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جی پاکستان اور چائنا کی دوستی جو ہے وہ جو ہے مضبوط سے مضبوط جو ہے وہ سمجھی جاتی ہے. تو اس میں پریزیڈنٹ صاحب کے اس وزٹ کو بڑی امپورٹنس وہاں دی گئی, اور چائنیز میڈیا نے اس کو بہت زیادہ اس کو اجاگر کیا. تو یہ تھی یہ چیز. ابھی نیا بجٹ بھی سندھ حکومت کا بننے والا ہے, اور اس میں حکومت سندھ جو ہے اس کی کوشش اور ترجیح یہ ہے کہ جو بھی سیلریڈ کلاس لوگ ہیں یا وہ لوگ جو کہ غربت کی لکیر کے نیچے ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ بینیفٹ ان کو دیے جائیں. ہیلتھ سیکٹر ہمیشہ ٹاپ پرائرٹی رہتی ہے, ایجوکیشن سیکٹر ہمیشہ ٹاپ پرائرٹی رہتی ہے, اور جو انفراسٹرکچر پہ حکومت سندھ کام کر رہی ہے اور جس طریقے سے انفراسٹرکچر پہ جو ہے وہ چیف منسٹر صاحب کی خصوصی ہدایتوں پہ جو ہے وہ سندھ بھر میں کام چل رہا ہے, تو وہ ہماری ایک اہم پرائرٹی ہے. اس کے بعد 2 دن سے میں ایک میڈیا پہ ایک چیز دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈرگ ڈیلر جس کو گرفتار کیا گیا, نٹوریس ڈرگ ڈیلر تھی. مجھے اس لیے پرسنلی پتا ہے کہ جب میرے پاس نارکوٹکس کی منسٹری تھی ہمیں بھی اس کا نام آیا, ہم نے بہت کوشش کی اس خاتون کو گرفتار کرنے میں, لیکن ہمیں کوئی خاتم خواہ کوئی جو ہمارا نیٹ ورک نہیں تھا کہ ہم گرفتار کر سکیں. تو ہم نے کوشش بہت کی لیکن ہمیں اس کے جو ہے اس پہ شاید میں کہوں گا کہ ہماری اتنی کامیابی نہیں مل سکی. وہ گرفتار ہوئی ہے, اس میں ہم سب کو اپنے اداروں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ جی ہمارے ادارے جو ہیں انہوں نے اس خاتون کو, اس کرمنل خاتون کو جو کہ لوگوں کو زہر بیچتی ہے, جس زہر سے قیمتی اموات ہوتی ہیں, جس زہر سے نوجوان نسل تباہ ہو رہی ہے, اس کو زہر بیچنے سے پورا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے. کیونکہ جب آپ ڈرگ کرتے ہیں تو وہ ڈرگ
کرنے والا اکیلا اس کا جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتا، اس کا پوری فیملی متاثر ہوتی ہے. کسی بھی منشیات استعمال کرنے والے شخص کی اگر آپ خاندان سے یا فیملی سے پوچھیں گے تو منشیات استعمال کرنے والا تو شاید وقتی طور پر وہ اس کو سکون مل رہا ہے، لیکن جو جس فیز سے، جس مینٹل ٹارچر سے اس کا پورا خاندان گزر رہا ہوتا ہے وہ نہایت ہی امپورٹنٹ ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ میں نے ہمیشہ منشیات کے لیے اور منشیات کے خلاف ہم نے جتنی بھی ہم نے مہم چلائی تو ہم نے اس کو بہت ہی پرسنل ٹچ لے کے کی کہ جی یہ ایک بہت بڑی لعنت ہے، اس میں پورے معاشرے کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. تو اس پہ اس کو گرفتاری کے بعد جو کورٹ والا واقعہ ہوا تھا اس میں جو لوگ ملوث تھے یا جنہوں نے تھوڑی سی اس کو کچھ لینینسی کہہ دیں یا کہہ دیں کہ جو غفلت کہہ دیں، میں لینینسی بھی نہیں کہوں گا، یا غفلت کہہ دیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایک یہ بھی سوچ ہوتی ہے کہ جی خواتین کو شاید کہ ہتھکڑی نہیں لگانی چاہیے، کچھ لوگوں کی یہ سوچ بھی ہوتی ہے. تو جس طور پہ بھی کیا گیا لیکن پھر بھی اس پہ ہوم منسٹر صاحب نے سختی سے نوٹس لیا، اور سختی سے نوٹس لینے کے بعد ان دونوں پولیس کے اہلکاروں کو معطل کیا گیا. اور پھر پولیس نے جو ہے اس کو جیل کسٹڈی ہو گئی تھی، پولیس نے پھر جو ہے وہ اپنے ایک پروسیکیوٹر کو اپوائنٹ کر کے اس کی پھر کسٹڈی بھی لی ہے اور وہ اس وقت پولیس ریمانڈ میں بھی ہے. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے کہ تھوڑی میری میڈیا سے گزارش ہوگی کہ ہم جس طرح کبھی کچھ چیزوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں، لگتا ہے کہ ہم ان کو خدا نہ خواستہ ہم ان کو کوئی سیلیبریٹی بنانا چاہ رہے ہیں. دے آر ناٹ سیلیبریٹی، دے آر دا کرمنلز. ٹھیک ہے، میڈیا نے بھی اگر اس چیز کو اجاگر کیا تو میں میڈیا کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اجاگر کیا، لیکن وہ خبر ایک دفعہ یا دو دفعہ چلنے والی خبر تھی. وہ یہ نہیں تھی کہ آپ 2 دن تک جو ہے وہ پوری اسٹوری کو ہم لوگ اس کو فالو کر رہے تھے. تو میری مطلب اس کو کوئی غلط نہ سمجھے، لیکن میری وہ التجا تھی. ٹھیک ہے، آپ دیکھ لیں کہ پولیس کام کر رہی ہے، پولیس محنت کر رہی ہے. اگر نیچے لیول پہ کسی کی کوئی کوتاہی تھی تو اس کو سزا بھی ملی، لیکن اس کو مستقل طور پر جو ہے وہ پہلی ہیڈ لائن بنا کے ہم جس طرح سب چلاتے رہے تو میرے خیال سے وہ تھوڑا میری ذاتی رائے، ہو سکتا ہے کہ میڈیا کی سوچ اپنی ہو، میری اس میں ذاتی رائے کہ اس کو زیادہ اتنا ہمیں وہ نہیں کرنا چاہیے. لیکن ٹھیک ہے، اگر کہیں پہ میڈیا ہوتی ہے اسی لیے کہ کہیں پہ ہماری کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو اجاگر کریں، اور ہم آنسریبل ہیں. ہم یہ نہیں کہ ہم آنسریبل ہیں، ہماری پولیس بہت اچھا کام کر رہی ہے. ہماری پولیس نے اس وقت جو ہے جس طریقے سے ڈاکوؤں کے خلاف کچے میں آپریشن کر کے کام کیا اس کی کوئی مثال نہیں ملتی. بہت ہی عمدہ کام کیا، اور آپ نے دیکھا کل ان کو جو ہے ہمارے ہوم منسٹر صاحب کو اور ہمارے آئی جی سندھ کو اور باقی جو بھی متعلقہ لوگ تھے، افسران تھے، ان کو ایوارڈز بھی دیے گئے ہیں. اور یہی اچھی چیز ہوتی ہے، اگر آپ کوئی اچھا کام کرتے تو آپ کو سرکار جو ہے آپ کو اسی طریقے سے انکریج کرتی ہے. اور آپ دیکھیں کہ ابھی میری کل بھی ایک ٹرانسپورٹروں سے میٹنگ ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ جی اب ہم جب سندھ میں ہم اپنی ٹرانسپورٹ چلا رہے ہوتے ہیں، گڈز والوں سے میری میٹنگ ہوئی تھی، بولا جی سندھ کے بارڈر تک تو ہمیں کوئی خدشہ ابھی نہیں ہے، لیکن سندھ کے بعد جب ہم کراس کرتے ہیں تو پھر وہاں پہ ہمیں کہیں نہ کہیں پہ کوئی ڈکیتیاں بھی ہوتی ہیں، کوئی جو ہے وہ گاڑیاں بھی روکی جاتی ہیں. تو یہ پرابلمز ہیں. لیکن صوبہ سندھ میں اس وقت الحمدللہ سندھ کے تمام ہائی ویز جو ہیں، سندھ کی تمام یہ سڑکیں جو ہیں بالکل سیف ہیں، سیکیور ہیں، اور وہاں پہ کسی قسم کا اس وقت کوئی پرابلم نہیں آ رہا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جس طریقے سے ہماری پولیس اس وقت کام کری، ہم سب کو اس کو انکریج کرنا چاہیے. ہاں ٹھیک ہے، کمی کوتاہی ہوگی، ظاہر ہے بہت بڑی فورس ہے تو ان کو معاشی چیلنجز بھی ہیں، تو کہیں پہ کمی کوتاہی ہے اس کو اجاگر کریں، لیکن اس کو اتنا بھی نہ کریں کہ مطلب کہ خدا نہ خواستہ پھر اس پہ جو ہے وہ چیزیں ہوں. لیکن خیر یہ میری صرف التجا تھی. اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آئندہ اب ہمارے جو پرائرٹیز ہیں گورنمنٹ کی، اس کو ہم نے فل فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ ان کے روزگار کے لیے اور نوجوانوں کے لیے جو ہے نئے بجٹ میں بھی کوئی اس طرح کی چیزیں لے کے آئیں جس میں ہم اپنے یوتھ کو جو ہے وہ بہتر سے بہتر ان کے لیے جو ہے کوشش کر سکیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے وہ خود نوجوان لیڈر ہیں، ان کا پورا فوکس ہے کہ جی ہمارے پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے جو ہے وہ ان کے لیے اس طرح کے پروجیکٹس بنائے جائیں جس میں ہم ان کو انگیج کر سکیں. اور سندھ حکومت کی بھی یہ کوشش ہے جو کہ چائنا میں خاص طور پہ پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب نے چائنیز گورنمنٹ کو سے بھی بات کی اور وہاں پہ جو مختلف ان کی آرگنائزیشن سے بات کی. انہوں نے کہا کہ جی ہم انکریج کرتے ہیں کہ لوگ آ کے پورے پاکستان میں انڈسٹریز لگائیں، لیکن خصوصی طور پہ کہ ہم لوگ سندھ گورنمنٹ بھی ساتھ گئی تھی تو ہم نے سندھ میں بھی ان کو آفرز کی کہ جی آپ آئیں اور یہاں پہ انڈسٹری لگائیں. حکومت چیئرمین پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی بھی باہر سے فارن انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آتا ہے یہاں سے فارن انویسٹر، تو اس کو سندھ حکومت فری آف کاسٹ اس کو لینڈ دے گی، کہ حکومت آپ کو مفت میں زمین فراہم کرے گی، آپ آ کے انڈسٹری لگائیں. یہ تمام فارن انویسٹرز کو ایک بہت بڑی آفر تھی، بہت بڑا انسینٹو تھا کہ
کہ جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ان کو دیا. تو گورنمنٹ کی یہی پرائرٹی ہے کہ جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے ان ساری چیزوں کو فوکس کریں اور ان کو ہائی لائٹ کریں. یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ جب آپ ایکسائز کے منسٹر تھے تو اس وقت سندھی کا نام سامنے آیا تھا. اگر اس کی کوئی ڈیٹیل آپ بتا سکیں تو مہربانی. دوسری بات یہ کہ کچھ لوگ جو سوشل میڈیا والے وہ 9 جون کو صدر آصف علی زرداری کا ایوان صدر میں آخری دن قرار دے رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیوں؟ دیکھیے جی، یہ اچھا آپ نے سوال کیا چانڈو صاحب. یہ سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر لوگ عجیب و غریب، اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہم میڈیا کا تو بہت احترام ہے، لیکن ہم سوشل میڈیا پہ لوگ اپنی ذاتی خواہشات پہ اسٹوریاں بنا رہے ہوتے ہیں اور اس پر ڈسکس بھی ہو رہا ہوتا ہے. اور اس میں بھی اس حد تک ڈسکس ہو رہا ہے کہ ایک سینئر جرنلسٹ جو ہے ارباب چانڈو صاحب بھی وہی سوشل میڈیا سے انسپائر ہو کے معذرت کے ساتھ وہ سوال پوچھ رہا ہے. اچھا، بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ اس میں کچھ خبریں ٹھیک ہوتی ہیں، معذرت کے ساتھ کافی خبریں جھوٹی اور غلط ہوتی ہیں. وہ اپنی خواہشوں پہ بن جاتی ہیں نا. مطلب پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب جب اس سے پہلے کہہ دیا گیا خدا نہ خواستہ کہ بیمار ہیں. مطلب کس حد تک جو ہے لوگ مطلب اس طرح، اور جس طریقے سے باتیں کر رہے تھے وہ ایک گری ہوئی باتیں تھیں. اس کے بعد وہ آپ نے دیکھا چائنا گئے، ماشاء اللہ اچھا دورہ ہوا ان کا. جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ ان کو آبدوز جو ہے وہ ہینڈ اوور ہوئی وہاں پہ اس پورے اس سیریمنی کی. ہی واز اے چیف گیسٹ، ہی واز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف پاکستان. جس طریقے سے وہاں پہ چائنیز گورنمنٹ ان کو ریسیپشن دیا، اور جس طریقے سے ہمیشہ چائنا ان کو کہتا ہے کہ جی آپ ہمیشہ زیادہ سے زیادہ آیا کریں. جب فرسٹ ٹائم بھی وہ پریزیڈنٹ بنے تھے تب بھی سب سے زیادہ وہ چائنا گئے تھے. اور یہ بھولیں نہیں کہ سی پیک کے بانی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں، کوئی اور نہیں ہے. تو یہ پوری دنیا ان کو ایکنالج کرتی ہے. تو یہاں پہ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ اپنی ذاتی خواہشات یا افواہیں پھیلانے کی بات کرتے ہیں. اور پھر اگر میں کوئی اس طرح سخت بات نہیں کرنا چاہتا، پھر وہ پیکا ایکٹ اسی لیے بنا ہے میرے خیال سے کہ آپ لوگوں کو گمراہ نہ کریں. پیکا ایکٹ جس میں ہم کہتے ہیں نا، کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یار یہ آزادی ہے، یہ آزادی نہیں ہے. ہاں، کچھ چیزوں میں اگر آزادی کی زمرے میں آتی ہے ٹھیک ہے، لیکن آپ اپنی خواہشوں کے بنا پر چیزیں بنا کے گمراہ نہ کریں. اگر آپ لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کریں گے تو ڈیفینیٹلی یہ غلط بات ہے. اور آپ اپنے ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے لیے آپ جب یہ اس طرح کے میسیجز کرتے ہیں تو یہ بہت ہی بری بات ہے. اچھا، میرا سر سوال یہ کہ یہ تو سوشل میڈیا کی بات ایگری ہے آپ سے، لیکن 28ویں ترمیم کی بات ہو رہی ہے. دان اخبار نے اتنی بڑی اسٹوری شائع کی ہے کہ صدر مملکت سے جو ملاقاتیں ہوئی اس میں 28ویں ترمیم لانے اور 18ویں ترمیم کو ختم کرنے کی بات ہوئی. اس پہ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میرے علم میں آج تک 28ویں ترمیم کی بات نہیں ہے میرے علم میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا ایک طریقہ کار رہا ہے، چاہے 26ویں ترمیم ہو، 27ویں ترمیم ہو. پیپلز پارٹی کے پاس جب کوئی آتی ہے تو پہلے تو فارملی گورنمنٹ بات کرتی ہے. جہاں تک میری اطلاع ہے، مجھے ابھی فیڈرل کا اتنا نہیں پتہ ہے، میری اطلاع ابھی تک فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے کسی نے 28ویں ترمیم کی کوئی بات شاید نہیں کی ہے جہاں تک میری اطلاع ہے. پہلے تو وہ بات کریں گے تو پیپلز پارٹی ڈیفینیٹلی وہ ساری چیزیں جس طرح چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا رہا ہے ایک ان کا اسٹائل، تو وہ اس میں وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میں وہ چیزیں لے کے آئیں گے، پھر بات ہوگی. لیکن پھر وہی کہ خواہشات، افواہوں، اس نے کہا، ہی سیز، ہو سیڈ، کہ اس پہ جو ہے نا ہم لوگ سارے خبریں بن رہی ہے. جدید صاحب، یہ منشیات کے خلاف جو سندھ حکومت کارروائیاں کر رہی ہے، یقیناً یہ جو ہے نا وہ قابل تحسین ہے، لیکن تاثر یہ پیدا ہو رہا ہے کہ صرف پوش علاقوں میں یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں. ابھی بھی اگر جہان آباد میں آپ جائیں تو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لوگ وہاں روزانہ کی بنیادوں پر منشیات حاصل کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں. اسی طرح پرانا گولی مار ہے اور گولی مار ہے، وہاں بھی سینکڑوں کی تعداد میں آپ کو لیچی ملیں گے، یہ جو کوکین استعمال کرنے والے ملیں گے. اسی طرح کیا ماڑی ہے، ریڑی کوٹ ہے، سمجھ آپ کے بہت سارے علاقوں میں. تو یہ یک طرفہ کارروائی کیوں ہو رہی ہے پوش علاقوں میں؟ کیونکہ وہ ڈی ایچ اے، گلشن اقبال اور کلفٹن کے علاقے کے جو بڑے لوگ ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں. وہ متاثر ہو رہے ہیں. اچھا، میں آپ کو اس واضح کر لوں. پیپلز پارٹی کی رہنما محترمہ فریال تالپور صاحبہ، جو کہ ہوم کی اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو ہیں وہ چیئرپرسن بھی ہیں، انہوں نے ایک میٹنگ کی. اس میٹنگ میں انہوں نے سختی سے ہدایتیں دی ہیں پوری سندھ کی پولیس کو کہ جی سندھ بھر میں جہاں جہاں پہ صوبہ سندھ کی جوریسڈکشن ہے، جہاں پہ بھی منشیات فروخت ہو رہی ہو یا منشیات کہیں بن رہی ہو یا کہیں منشیات کا کاروبار ہو رہا ہو، اس پہ سخت کریک ڈاؤن کریں. اگر آپ تھوڑا فالو کر لیں اپنے فیلو جرنلسٹ سے، سندھ بھر میں کارروائیاں ہو رہی ہیں.
اس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہے کہ پوش علاقے میں ہوگی اور دوسرے علاقے میں نہیں ہوگی. اور میں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے, اگر کچرا ہے کہیں پہ, بہت جگہوں پہ, تو پہلے تو کہیں نہ کہیں سے شروعات اس کی ہونی ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ اگر یہ شروعات اگر آپ بقول آپ کے سلمپ ایریاز میں ہو رہی ہوتی تو آپ بولتے ہیں سلمپ ایریاز میں ہو رہی ہے اور پوش ایریا میں نہیں ہو رہی ہے. تو ہر جگہ پہ پیرلل ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. ظاہر جتنے بھی ریسورسز ہیں اور جتنی وہ پلاننگ کے ذریعے پولیس چلتی ہے تو ہو رہی ہے. لیکن یہ آپ کو بتا دیں کہ حکومت سندھ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ ہر حال میں جو ہے وہ منشیات کو بالکل مکمل طور پہ خاتمہ کریں گے. اس کے لیے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ, حکومت سندھ سب متفق ہیں, ہوم منسٹر صاحب متفق ہیں کہ اس کو ہم اس طرح کریں. اس کے سر یہ آپ نے گزشتہ دنوں ریڈ لائن کا دورہ کیا اور آپ نے وجہ بتائی FWO کو ٹھیکہ دینے کی, ان کی کارکردگی بڑی اچھی رہی ہے, انہوں نے بڑے منصوبے کام کیا ہے. لیکن جب اسمبلی میں M9 منصوبے کا یا سکھر حیدرآباد موٹر وے کا ذکر ہوا تو آپ کے تمام خاص طور پیپلز پارٹی کے اراکین پارلیمنٹ نے لعان تان کی ہے کہ وہ موٹر وے ناقص بنایا گیا ہے اور بہت ہی بدترین کام کیا گیا ہے. آپ بتائیں کہ یا تو آپ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ بڑا اچھا کام کرتے ہیں, یا آپ کے اراکین پارلیمنٹ جو اسمبلی کے اراکین ہیں وہ غلط بیانی کر رہے ہیں کہ FWO کو بڑا گندا رول بنا کے. دیکھیں جی, میں آپ کو بتاؤں کہ مختلف آرگنائزیشن مختلف پروجیکٹس کرتی ہیں. کبھی کسی پروجیکٹ میں کبھی کوتاہی رہ بھی جاتی ہے, لیکن اوور آل آپ دیکھتے ہیں کسی کی کارکردگی تو آپ کو میجورٹی چیز دیکھنی چاہیے. میجورٹی چیز یہ کہ اس آرگنائزیشن کے جو میجورٹی کام ہیں وہ بہت بہتر ہیں اور صحیح کام ہیں, اسپیڈ میں کام کرتی ہیں. تو گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ہے, اس لیے پورے پاکستان کا اعتماد ان پہ زیادہ ہے. اس کے بعد دیکھیں, میں آپ کو صحیح بتاؤں کہ کبھی بھی آفیشیل میٹنگ میں یہ لوگ نہیں بتاتے کہ جی کتنی منشیات چل رہی ہے. جب آپ اپنے ڈپارٹمنٹ سے بات کر رہے ہوتے ہو تو ذرا اگر ان کو پتا ہو کہ جی کتنی منشیات چل رہی ہے تو وہ پر آپ بولیں گے چل کیوں رہی ہے. ہم نے جب تک بھی میرے پاس نارکوٹکس کا محکمہ تھا اور اس سے پہلے بھی مکیش صاحب کام کر رہے تھے, بھی مکیش صاحب کام کرے, لیکن ہم نے کوشش کی کہ ان کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کریں. ہم نے لوگ گرفتار بھی کیے اور ظاہر ہے میں نے آپ کو کہا کہ جی یہ منشیات صرف اس سندھ کا ایشو نہیں ہے, پورے پاکستان کا ایشو ہے. آپ دیکھیں اسلام آباد میں جو بڑے 2-4 ہائی پروفائل مرڈرز ہوئے, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ٹیک دا نیمز آف دوز کیسز, آج بھی وہ زیر سماعت ہیں, وہ سارے منشیات پہ ہوئے تھے. منشیات کے استعمال کے بعد بڑے بڑے فیملیز کے لوگ جن کی ریئیکشن ہوئے تھے اسلام آباد میں, وہ منشیات کے استعمال کے بعد کے ریئیکشنز تھے, وہ جو کہ آپ نے دیکھا ہوگا بڑے بڑے کیسز. اسی طریقے سے آپ کو پورے پاکستان میں, مطلب یہ اور پورے پاکستان کی بات نہیں کرا, پوری دنیا میں منشیات از ایشو. مطلب دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے ترقی یافتہ ممالک کا نام لے لیں, وہاں پہ بھی منشیات کے چند شاید ایسے ممالک ہوں جس میں منشیات کا ایشو نہیں ہے, کیونکہ ایزی منی ہے تو پوری دنیا میں لوگ اس میں انوالو ہیں. ہر ایک نے اپنا اپنا گھر صاف کرنا ہے. ہمارے پاکستان کی حکومت کی یہ ذمہ داری ہونی چاہیے کہ ہم پاکستان کو اس سے پاک رکھیں. ہماری اس وقت سندھ میں حکومت ہے, ہماری سندھ میں یہ ذمہ داری ہونی چاہیے اور پرائورٹی ہے کہ ہم سندھ کو اس جو ہے منشیات سے پاک اور صاف کریں. تو اس کے لیے پورے پاکستان میں بتاؤں کہ یہ ایشو ہے, اس کو آئسولیٹ نہ کریں کہ یہ صرف سندھ کا ایشو ہے. ٹھیک ہے, سندھ میں صرف ایک چیز زیادہ ہوتی ہے کہ سندھ میں میڈیا کو آزادی زیادہ ہے. سندھ میں میڈیا بہت زیادہ ووکل ہے, وہی میڈیا جو ہے اور کہیں نہیں ہوتی. میں ابھی مثال دے رہا تھا کہ جس طرح وہ ایک منشیات فروش خاتون کا جس طرح اس کو میڈیا پہ اچھالا گیا, اچھی بات ہے, لیکن ایک اچھالنا نہیں چاہیے تھا. ٹھیک ہے, اس کو 1-2 دفعہ کی خبر تھی, پورے دن والی خبر نہیں تھی. لیکن آپ کے برابر میں ایک اور جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ ایشوز ہیں کہ جی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے بھی وہاں پہ کمپلینٹ آتی ہیں. میں نے میڈیا میں نہیں دیکھا, بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز میں نہیں دیکھا کہ اس خبروں کو کبھی اتنا اٹھایا جائے کہ بھائی چلیں ہمارے پاس ہمارے اتنی ہے کہ جی پولیس ان کو گرفتار کرتی ہے, عدالتوں تک لے کر جاتی ہے. وہ بہت بڑا پھر اس پہ چیلنج ہے کہ پھر وہ کچھ لوگ کیوں چھوٹ جاتے ہیں. چھوٹ جس لیے جاتے ہیں کہ پھر وہ لوگ وٹنس گواہی دینے کے لیے لوگ نہیں آتے, یا ان کو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس چیز میں انوالو نہیں ہونا چاہتے. لیکن آپ دیکھیں کہ کہیں اور ایسا ہو رہا تھا کہ اس طرح کوئی بھی شخص ہوتا ہے اس کو اٹھا کے مارنا شروع کر دیا جاتا ہے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ ہوتی ہے. تو مطلب پھر قانون اور لا کہاں ہوتا ہے. تو پھر میں وہ گزارش ہوگی, میں پھر کسی کمپلینٹ نہیں کرا, پھر ہماری میڈیا ان چیزوں کو پہ کیوں خاموش ہے کہ جہاں پہ اگر آپ کے ہی ملک میں ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے میں کہاں اشارہ کر رہا ہوں, تو پھر وہاں کے لیے میڈیا میں خاموشی کیوں ہے. تو اسی لیے میری گزارش ہوگی کہ ہمیں, میں نے کہا کہ ایشو پورے پاکستان کا ہے, لیکن سندھ میں کیا کہ سندھ کے حکمران جو ہے نا وہ زیادہ وہ لبرل ہیں. سندھ کے حکمران جو ہے وہ میڈیا کو بندش نہیں کرتے. کسی ایک خبر چلنے پہ
जिस तरीके से बीच में हुआ कि किसी ने किसी की तकरीर चला दी, तो उस तकरीर में कि चलाने की वजह से वो सहाफ़ी जो है बेचारा उसको उठा लिया गया बराबर में ही। आप समझ गए मैं कौन सा इशारा कर रहा हूँ। वो सहाफ़ी को उठा लिया गया कि जी उसने, अगर मुझसे किसी तरह की स्लिप ऑफ टंग हो गई थी तो फिर उसको उठा के वो चीज़ क्यों की। मतलब मैं उनको भी क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा, ठीक है, उनका मीडिया हैंडलिंग का अपना तरीका होगा, हमारा थोड़ा सॉफ्ट तरीका है। हम लोग ईजी हैं, हम पंचिंग बैग हैं, तो जिसको दिल चाहे अपनी मर्जी और अपनी ख्वाहिशों में खबरें बन रही होती हैं। वो आपका एक सहाफ़ी दोस्त मैंने देखा कभी कभी किसी को वो वज़ारतें बांट रहा होता है, महक में तब्दील कर रहा होता है आपके ग्रुपों में। तो इस तरह के माशाल्लाह हमारे पास सारी चीज़ें चल रही होती हैं, लेकिन बाकी जगहों पे ये चीज़ें इस तरह की नहीं हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के इम्तिहानात के सिलसिले में बहुत सवालात हो रहे हैं। अभी भी जो इम्तिहानात जो कहे जा रहे हैं कि पेशों पर नतायज दिए गए, क्या कहेंगे? देखिए जी, पब्लिक सर्विस कमीशन के इशू पे जो भी उम्मीदवार ये समझता है कि उसके साथ ज़्यादती हुई है, ठीक है, वो हमारे सूबे का शहरी नौजवान है, अगर उसकी तरह की सोच है तो उसके लिए प्रोसीजर बने हुए ज़रूर होते हैं। कानून में कोई चीज़ खाली नहीं है, कानून में ऑप्शंस मौजूद हैं। अगर कोई समझता है कि जी पब्लिक सर्विस कमीशन में उसके साथ ज़्यादती हुई है, तो बहुत आसान तरीका है, वो अदालत में जाए, वहाँ पे चैलेंज करे और उसके बाद अदालत जो फ़ैसला करे, ठीक है ना। आपको पता है कि जी मैं ये नहीं बोलता कि जी झूठ बोल रहे होंगे, गलत बात बयान नहीं करेंगे, मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाऊंगा। अगर कुछ लोग एहतजाज कर रहे हैं तो मैं उन पर इल्ज़ामात नहीं लगाऊंगा। मतलब नौजवान हैं, हमारे इस मुल्क का मुस्तकबिल हैं, हम सब की जो है, हम सब चाहते हैं कि हमारे सारे नौजवान रोज़गार में आएँ, अच्छे से अच्छे रोज़गार में, अच्छे लोग आगे आएँ, काबिल लोग आगे आएँ, जो कि सूबा चलाएँ, जो कि मुल्क चलाएँ। मुल्क के जो मेमार या हमारे ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, मुल्क की जो मेन भागदौड़, जो सियासतदान तो एक टेन्योर में आया, दूसरे टेन्योर में नहीं हुआ, वो ब्यूरोक्रेट्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है ये, जिन्होंने वो पूरे महकमे चला रहे होते हैं। तो अगर कोई ये समझता है कि जी वो रह गया है या उसका कोई ज़्यादती हुई है, तो मुत्तलका फोरम को में वो अपनी कंप्लेंट दाखिल करे और फिर जो भी उसके प्रोसीजर होंगे, अगर अदालत में कोई जाता है और अदालत कहती है कि जी नहीं जी ये इसके साथ ज़्यादती हुई है, दोबारा इसका टेस्ट लिया जाए, या कोई और इस तरह की शवाहिद किसी के पास तो लेके आए, या अगर मैं अदालत की बात भी नहीं करता, वो हमारे पास शवाहिद लेकर आए। मैं ये भी कहता हूँ, सिर्फ मैं अदालत में कह के मैं ये नहीं कहूँगा कोई नौजवानों को मैं कर दूँ, अगर किसी के पास कोई शवाहिद हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के हवाले से तो हमारे पास लेकर आएँ। ये हमारी तरफ से गारंटी है कि कोई शवाहिद होंगे तो फिर किसी को बख्शा नहीं जाएगा। शरीका इसमें ऐड कर दें कि कहा ये जा रहा है कि वो जो है बाजारी साहब, उनका नाम लेके कहा जा रहा है कि उनके दो फर्जंद या उनके कोई रिलेटिव है, वो जो है जना साहब सीएम हाउस के लोग, तो इल्ज़ाम जो है वो सीएम हाउस पे आ रहे हैं कि सीएम हाउस के जो लोग हैं उनके जान पहचान वाले जो ज़्यादा लोग हैं वो इसमें। अच्छा भाई बात बताऊँ, कोई ऑफिसर है और कोई कैरियर ऑफिसर है, वो चाहेगा कि यार मेरा बेटा भी जो है वो ऑफिसर बने, तो उसको उसी की तैयारी करवाएगा ना। गुनाह तो नहीं अगर किसी ऑफिसर का बेटा ऑफिसर बन जाए। सियासतदान का बेटा अगर सियासतदान बनता है तो कोई गुनाह तो नहीं है। वकील का बेटा वकील बने तो कोई गुनाह तो नहीं है। डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बने तो कोई गुनाह तो नहीं है। जर्नलिस्ट का बेटा कोई जर्नलिस्ट बने तो कोई गुनाह तो नहीं है। तो अगर हम लोग ये मिसालें दें, अगर ये मिसालें हैं कि जी किसी ऑफिसर का बेटा पास हुआ है, तो फिर तो इसका मकसद ये कि फिर वो ऑफिसर का बेटा क्या ज़रा, अगर उसके वालिद ये समझते हैं कि जी मैंने अच्छा करियर किया है और ये अच्छी एक फील्ड है, ज़रा अपने बच्चे को उस ऑफिसर की तैयारी कराता है। इसी तरह आपने कहा कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर ही कराता है। तो इसी तरीके से ये हर फील्ड है, इस फील्ड में हर आदमी चाहता है कि जी अगर मुझे अपना करियर पसंद है, मैं भी कोशिश करूँगा मेरा बेटा भी वही आगे करियर आगे के लिए। इसमें ये कोई क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए कि जी इस वजह से कि जी अगर कोई ऑफिसर का बेटा, आपने नाम लिया कि ऑफिसर का बेटा ऑफिसर अगर पास हो गया तो उसमें कोई चीज़ होगी। यस, मैंने कहा कि आप सबूत ले आएँ, शवाहिद ले आएँ, कि ये शवाहिद ले आएँ कि कोई शख्स गलत पास हुआ है। इसके अगर शवाहिद आते हैं कोई शख्स गलत पास हुआ है तो ये मेरी गारंटी है कि हम उसको जो है उसकी मदद करेंगे। कोई भी शख्स ऐसे शवाहिद लेके आए कि कहीं पे गलती हुई है, कोताही आई है, तो और कोई नहीं, मैं आपको गारंटी देता हूँ कि मैं आपके साथ खड़ा हूँगा अगर आप इस तरह के कोई शवाहिद लेके आते हैं। लेकिन अगर सिर्फ हम अपने उस पर कि जी ठीक है अगर मैं नहीं हो सका और मैं बात करूँ तो वो गैर मुनासिब बात हो जाएगी। हाँ, ये फरमा दीजिए कि अभी आपने कहा कि सोशल मीडिया पे जो गलत खबरें होती हैं उसमें पैसा एक भी लगता है, लेकिन ये तो सोशल मीडिया नहीं, एक नेशनल मीडिया पे सीएम पंजाब कहती है वाक़यात की तस्वीर में कि एटमी प्रोग्राम नवाज शरीफ ने शुरू किया और मिसाइल प्रोग्राम नवाज शरीफ ने शुरू किया, सीटेट के खालिक नवाज शरीफ से, तो हमें गुमराह आप कर रहे हैं या वो कर रही है, उनमें फिक्र क्यों नहीं लगता? अच्छा मेरी बात सुने, फैक्ट तो सबके सामने है ना। और आप जिस बयान का जिक्र कर रहे हैं मैंने नहीं सुना वो। अच्छा मैंने नहीं सुना,
مجھ سے مس ہو گیا ہوگا, میں نہیں بولا کہ آپ غلط بول رہے ہیں, آپ ٹھیک بول رہے ہوں گے, لیکن اتنا مجھے پتہ ہے کہ ملک کے بچوں کو پتہ ہے کہ کس نے کہا تھا کہ ہم گھاس کھا لیں گے لیکن اپنا ایٹمی پروگرام جاری رکھیں گے اور اپنے ملک کو ایٹمی طاقت ضرور بنائیں گے. وہ قائد عوام شیخ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کہا تھا. پوری دنیا کے بچوں کو پتہ ہے کہ شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان کو دی. تو اس میں اب اور یہ پورے پاکستان کا کریڈٹ ہے. جو ہمارے لیڈر تھے وہ کون تھے, وہ انہوں نے پاکستان کے لیے کیا نا, انہوں نے جان کے نذرانے کس کے لیے دیے, پاکستان کے لیے دیے نا. تو اگر کوئی بھی پاکستانی کریڈٹ لینا چاہتا ہے تو میں کہتا ہوں پورے پاکستان کو کریڈٹ بھلے لے لے, لیکن حقائق کو کوئی مس نہیں کر سکتا تھا. جب کوئی سیاست میں بھی آیا ہی نہیں تھا تب اس پروگرام پہ کام شروع ہو چکا تھا. اب پیکا ایکٹ پہ اگر غلط بیانی جو ہے اس پہ اگر آپ نے اپیل کرنی ہے ڈلے جائیں, پیکا ایکٹ میں درخواست دے دیں. قاضی صاحب میں آپ کو متعلقہ فورم بتا دوں گا کہاں پہ درخواست دینی ہے. سوال یہ ہے کہ پورے ملک میں تو موٹر ویز بنی ہوئی ہے, ایک موٹر وے جو سکت سے حیدرآباد بنی تھی اس کے متعلق بار بار یہ کہا جاتا ہے کہ بنے گی کبھی نہیں, تو کیا سندھ حکومت نے کبھی وفاق سے یہ بات کی ہے یا کوئی بات ہوئی ہے کہ آئندہ بجٹ کے بعد یہ پروجیکٹ جو ہے یہ کیا جائے گا؟ دیکھیے ہماری وفاق سے ہمیشہ اپیل رہی ہے کہ یہ جو سکر حیدرآباد موٹر وے ہے یہ صرف سکر حیدرآباد کی نہیں ہے, پورے پاکستان کا گیٹ وے ہے. اگر کوئی بھی بنائے گا اس پہ تو بھلے ہم خوش ہو جائیں گے, چلیں کہ جی ہمارے اوپر انہوں نے اچھا کام کیا, لیکن وہ پورے پاکستان کے اوپر احسان کریں گے, کیونکہ پورے پاکستان کا گیٹ وے جو کراچی ہے, پورٹ پورے پاکستان میں ایک ہے وہ کراچی ہے, اور کراچی سے ہی تمام امپورٹ اور تمام ایکسپورٹ ہوتی ہے. اور وہ روڈ بالکل مزریبل روڈ ہے, وہ روڈ نہ چلنے کے قابل ہے, نہ وہاں پہ گاڑی چل سکتی ہے. اور وہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہم اپیلیں کر کر کے تھک گئے کہ خدارہ برائے مہربانی آپ اس سڑک کو پرائرٹی پہ بنائیں, اور تاکہ جو ہے پورے پاکستان کا گیٹ وے جو ہے وہ بہتر طریقے سے چل سکے. جی قریشی صاحب. کافی دنوں سے کراچی میں امن امان کی صورتحال میں دیکھا جائے کہ روزانہ 8-10 افراد جو ہے اندھی گولی کا شکار ہوئے ہیں. گزشتہ دنوں نوجوان کو بھی کھلے عام گولیاں ماری گئی, مگر قاتل جو ہے وہ نظر آنے کے باوجود ان کو گرفتار نہیں کیا گیا. تو یہ کیا کس واقعے کی بات کرو تفصیل بتا دیں مجھے. کراچی میں فوٹیجز بھی ہیں, میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں. نوجوان کو کھلے عام سڑک پر گولیاں ماری گئی ہیں معمولی بات کی تکرار پر. کل رات گلستان جوہر میں بھی ایک واقعہ ہوا سچل تھانے کے حدود میں, وہاں پہ بھی. اچھا میں عرض کروں, اچھا میں عرض کروں, دیکھیے جہاں پہ بھی اس طرح کے جہاں پہ بھی اس طرح کے واقعات ہوں گے اس پہ پولیس ایکشن کرے گی, کسی کو چھوڑے گی نہیں. لیکن کل ایک اور صوبے میں ایک بہت بڑا واقعہ ہوا ہے, شہر بہت بڑے شہر کے کیپٹل میں بہت بڑا واقعہ ہوا, لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ جتنی کوریج اس پنکی کو ملی اتنی کوریج اس واقعے کو ملی ہو. تو ادھر بھی تھوڑی نگاہ کرم دیکھ لو غالب. لیکن یہاں پہ جو ہے میں آپ کو عرض کر لوں کہ یہاں پہ جو بھی یہاں پہ واقعہ ہوگا, کہیں پہ کرمنل ایکٹیویٹی ہوگی, پولیس اور سندھ حکومت کسی کو نہیں چھوڑے گی. 12 مئی پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک بڑا انسیڈنٹ تھا, مگر سندھ اسمبلی میں سندھ کے صدر تک کو بات کرنے نہیں دی گئی. تو اس طرح جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا افواہیں اٹھاتی ہے, کیا پیپلز پارٹی اپنے سندھ کے صدر کے خلاف جا رہی ہے, کیا اختلافات ہیں, کیا مسئلہ؟ لیکن نثار کھوڑو صاحب ہمارے لیے نہایت قابل احترام ہیں, کافی سینئر لیڈر ہیں, اور پیپلز پارٹی کے سر کا تاج ہیں. نثار کھوڑو صاحب پیپلز پارٹی کے سر کا تاج ہیں. پیپلز پارٹی کا ایک بہت اچھا نام, بڑا نام, اور بہت ہی اسٹرانگ پولیٹیشین ہے, اور بہت ہی فرم پولیٹیشین ہے. انہوں نے آمریت میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ رہ کر آمریت کا مقابلہ کیا ہے, اور بہت ہی چند اس طرح کے نام ہوتے ہیں جس پہ آپ فخر کر سکتے ہیں, تو ان میں نثار صاحب کا نام ایک ہے. اور جو سندھ اسمبلی میں واقعہ ہوا 12 مئی کا واقعہ صرف سندھ کے لیے نہیں, پورے پاکستان کے لیے ایک امپورٹنٹ واقعہ ہے اور تھا. اس میں جس طریقے سے انسانوں کا شکار کیا گیا اس وقت کی ایم کیو ایم الطاف حسین کی احکامات پر, جس طریقے سے انسانوں کا شکار کیا گیا تھا اس دن 12 مئی کو, لوگ برجز پہ کھڑے ہو کے جس طرح شکار گاہ میں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اس طرح انسانوں کو مارا گیا. تو اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے, ہمیشہ پیپلز پارٹی کرتی ہوئی ہے. اور کل ہمارے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی خود جو ہے 12 مئی پہ اپنا بیان دیا تھا. جی سلیم صاحب آخری سوال. اچھا آپ کو کوئی پریشانی ہے اس بات پہ؟ نہیں ہے. اچھا مجھے بھی نہیں ہے. میں آپ کو بتا دوں, معذرت سے لائٹر نوٹ میں آپ کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں سب کے ساتھ, مجھے بھی پریشانی نہیں ہے. اچھی بات ہے کہ کوئی تو ایکٹیویٹی ہو, ہمیں بھی کوئی اپوزیشن ہو, کہ مطلب ہم الیکشن میں جائیں گے, الیکشن میں کوئی تو سامنے کانٹیسٹ کرنے والا ہو. 2024 کا الیکشن تھا, 2024 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی آلموسٹ ان اپوز جیتی ہے پورے سندھ میں.
ऑलमोस्ट, क्योंकि कैंडिडेट खड़े थे, वो कैंडिडेट बेचारे ना वर्क कर रहे हैं ना क्या। तो इसमें आपको बता दूं कि पीपल्स पार्टी चाहती है कि ठीक है भाई, पॉलिटिकल एक्टिविटी के लिए किसी को मना नहीं है, कोई भी जमात हो वो पॉलिटिकल एक्टिविटी करना चाहे कर सकती है, कोई भी सियासी जमात हो वो अपने जो है सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश एक होगी कि शाइस्तगी गुफ्तगू जो है वो बड़ी नरम गोशी से करें। आपको तनकीद करनी है हम पे, आप तनकीद करें, आपको जो बात, लेकिन जो भी आप करें नरम गोशी से, हम भी उसका नरम गोशी जवाब देंगे। एक और आखिरी चीज़ कि जिस तरीके की लैंग्वेज आगे से इस्तेमाल होगी तो जवाबन भी वही लैंग्वेज और वही लहजा आएगा। तो गुजारिश होगी कि थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।